شیخ الاسلام مدینہ منورہ جانے سے پہلے محبوب علی بادشاہ کے استاذ بن چکے تھے، اور وہ بھی ایسا ہی نہیں آئے کسی نے خواہش کی تو جی ہاں کہہ کر قبول کر لیا ہو۔ حضرت زمان خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو جب شہید کیا گیا تھا، ان کے بھائی حضرت مولانا مسیح الزمان رحمۃ اللہ علیہ وہ حکومت کے امور کو بھی سنبھالا کرتے تھے، شاہ وقت کو بھی پڑھایا کرتے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ امور انتظام کو سنبھالنا اور شاہ وقت کو پڑھانا دو چیزوں کو نبھانا ممکن نہیں ہے۔ تو مولانا مسیح الزمان خان یہ سوچے کہ اب بادشاہ سلامت کو کیسے پڑھائیں جبکہ یہ انتظامی امور بھی مجھ سے متعلق ہے۔ سوچا کہ مملکت کی بڑی شخصیت کو اتالیق اور استاذ کے طور پر متعین کرنا چاہیے۔ دو شخصیتوں کا نام ذہن میں آیا، لیکن بہرحال حضرت شیخ الاسلام مولانا محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا جوانی کا پیریڈ تھا، ان کا چہرہ جب سامنے آیا نظر ٹک گئی، پھر ادھر ہٹی نہ ادھر ہٹی، کہنے لگے بس یہ جلوہ بس گیا، بادشاہ کو پڑھانے کی یہی بہتر شخصیت ہے۔ تو اب آپ بتاؤ جوانی کے پیریڈ میں بادشاہ وقت کو پڑھانے کے لیے پوری مملکت میں سے جس کو چنا جا رہا ہو، علم و عرفان کی کیا منزل پر تھے گے شیخ الاسلام؟ ہم کیا بتائیں گے؟ وقت کا شرح کہہ رہا ہے بانی مکتب کی عثما یاد بھی آتی رہے، پڑھایا بھی تو ایسا پڑھایا کہ بادشاہ محبوب علی بھی پڑھے، بادشاہ عثمان علی بھی پڑھے، ان کے شہزادگان نواب اعظم جاہ معظم جاہ بھی پڑھے، اور پڑھنے کے بعد استاذ کو ایک آدھ مرتبہ یاد کر لیے اور اس کے بعد بہت زیادہ قابل بن گئے تو استاذ کہاں نظر میں آتا ہے؟ اپنی صلاحیتوں کے جوہر نظر آتے ہیں، لیکن وہ وقت کا بادشاہ شیخ الاسلام سے پڑھ کر اس قدر متاثر رہا کہ فیض پاتا بھی رہا، اور جب وصال مقدس ہو گیا تو کہہ رہا ہے بانی مکتب کی عثما یاد بھی آتی رہے، نغمے بھی اس ذات کے صبح و مسا گاتی رہے۔ بانی مکتب کی عثما یاد بھی آتی رہے، آئے نہیں آتی رہے، آ گئی چلے گئی ایسا نہیں ہونا چاہیے، میرے استاذ ہیں ہمیشہ وہ یاد آتے رہے۔ گویا دعائی انداز میں معروضہ کر رہے ہیں پروردگار بے شمار مملکت کے کام میرے ذمے ہیں، یہ ذہن میں کون یاد رہتے ہیں، مگر کوئی یاد رہے نہ رہے میرے استاذ برابر یاد رہے۔ جب وہ سامنے ہوں گے تو میرا قدم بھٹکے گا نہیں، قلم لغزش نہیں کھائے گا، زبان خطا نہیں کرے گی، اس لیے کہ وہ ایسا پڑھا کر گئے کہ مشیت الہی کے راز کو بھی سمجھنے کا طریقہ بتایا، خشیت ربانی سے سیدھے معمور کرنے کے راز بھی سمجھائے۔ کہنے لگے بانی مکتب کی عثما یاد بھی آتی رہے، بانی مکتب کی عثما یاد بھی آتی رہے، نغمے بھی اس ذات کے صبح و مسا گاتی رہے۔ صبح کی گھڑیاں بھی ان کے نغمے گائے، شام کے لمحے بھی ان کے نغمے گائے۔ یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ شاعروں کو کھڑا کر کے نغمے پڑھاؤ، کہنے لگے ارے شاعر کب تک پڑھے گا، زبان خشک ہو جائے گی، میں تو صبح کے وقتوں کو کہہ رہا ہوں تم نغمے پڑھتے رہو، شام کے لمحوں کو کہہ رہا ہوں تم نغمے پڑھتے رہو۔ بانی مکتب کی عثما یاد بھی آتی رہے، نغمے بھی اس ذات کے صبح و مسا گاتی رہے، برسرے قبر مطہر کہتا ہے سارا جہاں آمد فصل بہاری پھول برساتی رہے۔ بادشاہ سلامت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم لا کر کیا پھول پیش کریں گے ان کی بازار پر، ہم پھول لائیں گے، پھول کی دکان سے دکان اٹھ جائے گی، پھول مرجھا جائیں گے، آمد فصل بہاری پھول برساتی رہے۔ تو فصل بہاری آئے اور پھول برساتی رہے، اور فصل بہاری آتی ہے تو فصل خزاں بھی آتی ہے، یہ وہ فصل بہاری نہیں کہ خزاں جس کے بعد آئے، یہ وہ فصل بہاری ہے جس میں دوام اور تسلسل ہو۔ آمد فصل بہاری پھول برساتی رہے، اتنا نقش بٹھایا تھا شیخ الاسلام نے اپنے مقام کے ذریعے سے سلطان وقت کے ذہن پر۔ آپ غور فرمائیے، آپ سوچئے کہ کس قدر مرتسم ہو گئی تھی آپ کی خدمت اور آپ کی علمی جلالت شاہ وقت کے ذہن و فکر پر۔